الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين صدق الله العظيم. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. میرے انتہائی واجب الاحترام اور جامعہ انوار قرآن کی سسین پروگرام میں تشریف لانے والے مسجد سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ ہے سب سے اونچا نبی. سامعین محترم، کوئی شخص دنیا میں ختم رسول کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنے مرضی دعوے کروں کہ میں ختم رسول کی سیرت، میں ختم رسول کے معجزات، میں ختم رسول کی کمالات، میں ختم رسول کے اخلاق و اطوار کا ذکر کروں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم رسول کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم رسول کے جتنی عظمتیں ہیں اور جس قدر رفع اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کی کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو اور عربی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم رسول کی کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. تمام لغات اس سے قاصر ہیں، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، کمالات سارے پیچھے رہ گئے، لیکن میرا پیغمبر سب سے آگے چلا گیا. سامعین محترم، کسی کو تو دیکھ کر حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا کہ یوں آنے کو تو سب ہی آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا ہے جو صرف آنے کے لیے آیا ہے. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ پڑھا تو پڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے. آئیے آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے پیارے محبوب کی سیرت بیان کروں. سامعین محترم، دنیا میں انبیاء تو بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. اب توجہ کرنا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ ان کی پیدائش کے بعد نہیں، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا. دیکھیے، حضرت آدم کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اے بیٹا اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا. بیٹا کہتا ہے ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم فرماتے ہیں اے بیٹا سن لے، بات اتنی سی ہے، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی، اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا دنیا کا نظام نہ سجایا جاتا، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہوتا. اے میرے بیٹے، سب چیزیں محمد کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہیں، یہ تو مانا ہے. اور رفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. اے اللہ، تو نے ذکر کو کیسے اونچا کر دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. سامعین محترم، اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر کلمہ میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اگر اذانوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر
ہوگا. اگر نمازوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. حتیٰ کہ زمین کے ذرے ذرے پر جہاں خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں, وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں. کیونکہ جس طرح خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے, اسی طرح محمد کے بعد مصطفیٰ کا تصور غلط ہے. خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے, محمد اپنی مصطفیٰ میں بے مثال ہے. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے, محمد اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے. خدا پر خدائی ختم, محمد پر مصطفیٰ ختم. یہ تو مانا ہے ورفعنا لک ذکرک, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے. سامعین محترم, وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کے اختتام ان ارشاد پر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا, اس کی شفقت تحیل سے ہے ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام.